اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وإن من شیعته لإبراہیم اذ جاء ربہ بقلب سلیم۔ سورہ صافات آیت 83۔ اور ابراہیم یقیناً نوح کے پیروکاروں میں سے تھے جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر آئے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام حضرت نوح کے شیعہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نوح کا کردار اختیار کیا، صبر اور تحمل کا، مشقت اٹھانے کا۔ حضرت نوح نے 950 سال تک تبلیغ کی، جو صبر آزما مدت تھی، لیکن حضرت ابراہیم نے اکیلا ایک طاغوت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ وقت کا بڑا طاغوت تھا نمرود، اس کی سلطنت اور اس کی قوت، اس کی جاہ، اس کا مقابلہ کیا اور بت شکنی کی ایک تاریخ رقم کی۔ حضرت ابراہیم کی بت شکنی کرنا اور نمرود کی طاقت کا مقابلہ کرنا، اکیلا ایک آدمی، اب اپنے سوا کوئی نہیں تھا۔ حضرت لوط جو ہے ان کے رشتہ دار تھے، وہ بعد میں فآمن لہ لوط، بعد میں وہ ایمان لے آئے۔ کوئی بھی ایمان لانے والا ایک آدمی بھی حضرت ابراہیم کے ساتھ نہ تھا۔ اس سے اشتراک در عمل، اشتراک در امتحان کی وجہ سے حضرت ابراہیم کو حضرت نوح کا شیعہ قرار دے دیا۔ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ شیعہ کی بہترین تعریف جو ہے وہ شیخ مفید نے کی ہے۔ ویسے عام طور پر تو الشیعۃ من شایع علیہ، آج کل جو اصطلاح ہے شیعہ وہ ہے جو علی کی مشایعت کرتا ہے۔ شیخ مفید نے ایک تعریف کی ہے، التشیع هو فی اصل اللغہ، لغت عربی کے بنیادی معنی جو ہے شیعہ کا وہ کیا ہے؟ الاتباع علی وجہ التدین والولاء للمتبوع، پیروی کرنا ہے، ہر پیروی کو شیعہ نہیں کہتے، علی وجہ التدین دیانتداری کے اعتبار سے، والولاء للمتبوع اور جس کی پیروی کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ محبت کے ساتھ ہو تو وہ اس کا شیعہ ہوتا ہے۔ الولاء للمتبوع، اتباع ہمراہ محبت، اس کو شیعہ کہتے ہیں۔ شیعیت تشیع میں دو باتیں ہیں، تشیع میں اس کے دو معنی کے دو رکن بنتے ہیں، ایک پیروی اور دوسرا اپنے پیروں سے محبت۔ یہ دو رکن ہے، ان دو ارکان سے مل کر کے شیعہ بنتا ہے۔ اس کی شاہد مثال کے لیے
کہ شیعہ اپنے پیروں کی محبت کے ساتھ پیروی کو کہتے ہیں، ہر پیروی کو نہیں۔ جی، اس پر دلیل ہے قرآن مجید میں یہ جو حضرت موسیٰ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا، یہ اس کا دشمن تھا اور یہ اس کا شیعہ تھا۔ شیعہ یہاں پر عدو، دشمن کے مقابلے میں آیا ہے۔ دشمن کے ساتھ عناد ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں شیعہ جو ہے اس کے ساتھ محبت اور قلبی لگاؤ ہوتا ہے۔ جی، قرآن مجید کی آیت شاہد ہے کہ شیعیت میں، شیعہ کے معنی میں محبت جو ہے وہ شامل ہے، چونکہ اس آیت میں شیعہ اور عدو کا آپس میں مقابلہ کیا ہے۔ اور حضرت ابراہیم کے شیعہ نوح ہونے کی وجہ بھی آگے قرآن مجید میں وجہ بھی بتائی ہے کہ وہ شیعہ نوح حضرت ابراہیم وہ ابو الانبیاء ہے، صاحب شریعت ہے، اور جہاد اور راہ خدا میں فداکاری کا اس کائنات میں بہترین مثال ہے۔ فرمایا کہ وہ شیعہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، اللہ کے پاس یہ قلب سلیم لے کر آیا ہے، اس لیے قلب سلیم لے کر آیا ہے ابراہیم، اس لیے ابراہیم نوح کا شیعہ ہے۔ ہم کو بھی شیعہ کہتے ہیں۔ شیعہ کس کا شیعہ؟ یہاں پر من شیعتہ ہی، نوح کا شیعہ کہا، تو آپ شیعہ ہیں تو آپ کس کا شیعہ؟ یہ بھی طے ہے علی کا شیعہ۔ الشیعۃ من شایع علیا، شیعہ علی، علی کا شیعہ۔ باقی تمام مسالک اور مذاہب ہوتے ہیں، اس میں کسی ایک فرد کے ساتھ تعلق ظاہر نہیں کرتے دیگر مسالک۔ اہل سنت ہے مثلا، کس کی سنت؟ جی، سنت والجماعت، سنت رسول، جی اچھا جی۔ یا دوسرے جو مسالک و مذاہب ہے وہ کسی فرد واحد کی طرح منسوب نہیں ہے، سنت کی طرف منسوب ہے۔ سنت سے مراد سنت رسول۔ اور شیعہ علی، کیوں علی کا شیعہ ہے؟ یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ شیعہ علی کے پیروکار کیوں ہیں؟ جی، اس سلسلے میں ایک بات جو نہایت قابل توجہ ہے، ہر منصف کے سامنے یہ بات رکھی جا سکتی ہے، ہر منصف کے سامنے، کہ ہم نے دین محمدی کے اوپر قائم رہنا ہے۔ رسالت مآب کے بعد ہم نے کس سے دین لینا ہے؟ رسالت مآب اور ہمارے درمیان ذریعہ کون؟ وہی ہمارا پیشوا ہے، اسی کے ہم شیعہ ہیں۔ کس سے لینا ہے؟ یہ ہم کہتے ہیں ہم علی سے لیتے ہیں۔ کیوں علی سے لیتے ہیں؟ جی، کیوں کا جواب طویل ہے۔ ہم اس لیے علی سے لیتے ہیں، علی رسالت مآب کے ساتھ 4 سال کی، بقول 6 سال کی عمر سے لے کر رسالت مآب کے وصال تک ہمیشہ رسول اللہ کے ساتھ رہے۔ صرف ساتھ رہے نہیں،
تعلیم حاصل کرتے رہے۔ شیعہ سنی دونوں مصادر میں ہیں۔ دن رات میں 2 بار علی کے لیے ایک خاص وقت دیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک وقت نماز فجر سے پہلے تہجد کے وقت، اور ایک وقت رات کو خلوت کے وقت۔ 2 وقت مخصوص تھا ہر روز، اس میں درس دیتے تھے۔ اور مبعوث برسالت ہونے سے پہلے سے شروع تھا یہ درس۔ علی فرماتے ہیں رسول اللہ یرفع لی فی کل یوم علما من اخلاقہ، یعنی جب آپ 4 سال کے تھے یا 6 سال کی، اس وقت رسول اللہ علی کو ہر روز ایک اخلاق میں ایک اصول بتایا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ، میں نے شیطان کی چیخ سنی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آواز کیا ہے؟ فرمایا میرے اوپر وحی نازل ہونے کی وجہ سے شیطان چیخ رہا ہے۔ پھر فرمایا علی انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى الا انک لست بنبی۔ رسالت مآب کے اوپر واجب تھا پوری امت کو تبلیغ و تعلیم دینا، اور علی کو خصوصی طور پر تعلیم دینا واجب تھا، اس لیے روزانہ 2 ٹائم خصوصی طور پر علی کو درس دیا کرتے تھے۔ واقعات بہت زیادہ ہیں، صرف شیعی مصادر سے بات نہیں کر رہا ہوں، شیعہ سنی مصادر میں۔ دوسری بات، ایک حقیقت جو سامنے آ رہی ہے، ہمارا پیشوا رسول اللہ کے بعد کون ہوگا؟ انصاف کی بات ہے، امر واقع کی بات ہے کہ رسول اللہ کے بعد ہمارا پیشوا، ہمارا امام، ہمارا رہبر وہ ہوگا جو علم رسول کا وارث ہوگا۔ ظاہر ہے جس کے پاس علم رسول نہیں ہے وہ ہمارا مذہبی پیشوا نہیں ہے۔ وہ اور سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مذہبی پیشوا، اس لیے ہم مذہب اسے نہیں لے رہے۔ یہاں پہ محققین کے سامنے ایک حقیقت کھل کے سامنے آ رہی ہے، علم اور روشنی کا زمانہ ہے، اور تحقیق کرنے والوں کے لیے تحقیق کا میدان صاف و شفاف ہو کر کے سامنے آ رہا ہے آج کل۔ آپ تمام مصادر کی طرف آرام سے رجوع کر سکتے ہیں۔ کتابوں کو تلاش کرنے کے لیے ملکوں کا دورہ کرنا نہیں پڑتا، ایک جگہ بیٹھ کے آپ تمام مصادر کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آج کل ہمارے معاصر اہل تحقیق نے ایک تحقیق کی ہے، میرے مراد ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، ان کی ایک تحقیق سامنے آئی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اصحاب رسول میں سے کس نے کتنی احادیث روایت کی، علم رسول منتقل کیا ہماری طرف۔ اصحاب کا نام لیتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود، انس ابن مالک، عبداللہ ابن عمر، و عبداللہ ابن عباس، اور حضرت عائشہ نے 2000 احادیث روایت کی ہے حضرت عائشہ نے۔ ان اصحاب کا نام لیتے ہیں جنہوں نے 1500 سے لے کر 2000 2500 تک احادیث روایت کی ہے۔
وہ لکھتے ہیں کہا جاتا ہے کہ حضرت علی نے 3000 احادیث روایت کی ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں میں نے تحقیق کی ہے، میں نے تمام مصادر کو چھان مارا ہے، اہل سنت کے کتب احادیث کو میں نے یہ چھان مارا ہے، تحقیق کی ہے، اور میرے سامنے یہ مسئلہ واضح ہو کر کے آ گیا کہ حضرت علی نے 12,000 احادیث روایت کی۔ یہ اہل سنت کے مصادر کے تحت 12,000۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو ہم جتنے بھی ہمارے پاس احادیث ہے لاکھوں میں، سب علی سے ہے، سارا علی سے۔ علی اور اولاد علی سے ہم جو احادیث لیتے ہیں، اولاد علی سے جو احادیث لیتے ہیں وہ سب کے سب علی سے ہے۔ حدیث ابی، حدیث ابی، حدیث جدی، حدیث جدی، حدیث علی، حدیث علی، حدیث رسول اللہ۔ یہ ائمہ پابند ہے اس بات کے کہ ہمارے ائمہ اپنی طرف سے نہیں کہتے کہ وہ سب علی کی طرف سے، سب علی کی طرف سے۔ جی غیر علی سے روایات ہیں، غیر دیگر اصحاب سے بھی روایات ہیں، لیکن بنیادی حساب سے تمام احادیث ہم علی علیہ السلام سے لیتے ہیں۔ اولاد علی سے جتنے بھی احادیث ہیں وہ سب کے سب علی سے ہیں، اور علی کے تمام احادیث جو ہے وہ رسول اللہ سے ہیں۔ جی یہاں پر حدیث بھی ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اس حدیث پر لوگ بحث کرتے ہیں، ہم اس پہ نہیں جاتے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا حدیث کی طرف نہیں جاتے، اگرچہ یہ حدیث اپنی جگہ صحیح ہے، حتمی ہے، یقینی ہے، ہم اس سے استدلال نہیں کرتے۔ ہم اس سے استدلال کرتے ہیں کہ علی وارث علم نبی ہے، قطعی طور پر یقیناً علی ہی وارث علم نبی ہے، اس لیے ہم شیعان علی ہیں۔ ایک قدرتی بات ہے، طبعی بات ہے، لازمی بات ہے کہ رسول اللہ سے مذہب کو اگر آپ نے لینا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو شریعت اور نظام حیات جو عنایت فرمایا ہے، اس نظام حیات کو ہم نے علی سے لینا ہے، رسول اللہ کے بعد علی سے لینا ہے۔ اس لیے ہم لوگ شیعہ علی ہیں۔ یہاں پر حضرت ابراہیم کے شیعہ نوح ہونے کی وجہ اور سبب بتایا۔ کیا بتایا؟ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، چونکہ اذ آتا ہے سبب اور وجہ بتانے کے لیے، اذ چونکہ جی وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر آئے۔ جاء با کے ساتھ متعدی ہے، جاء بقلب سلیم، قلب سلیم لے کر کے اللہ کے پاس آ گئے۔ اس قلب میں، ابراہیم کے قلب میں اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا، نہیں سوائے اللہ کے ابراہیم کے دل میں کوئی نہیں تھا۔ جی اس میں ایک مثال ہے حضرت ابراہیم کہ حضرت ابراہیم کے دل میں اللہ کے سوا کسی کے لیے کوئی جگہ، گنجائش نہیں تھی۔ وہ آتش نمرود میں پھینکا جا رہا ہے اور منجنیق کے اوپر باندھ کر کے یوں اٹھا کر آویزاں ہیں، یہ نیچے آتش ہے، شعلے ہیں،
اور اوپر منجنیق کے اوپر حضرت ابراہیم آویزاں ہیں۔ عین اس وقت جبرائیل امین نازل اور پوچھتے ہیں جبرائیل علیہ حاجہ، کام، خدمت، کیا جواب دیا؟ کیا ماحول ہے، حالت کیا ہے؟ آتش شعلے کے آتش شعلے میں جانے والے ہیں۔ اس وقت جبرائیل جیسے اللہ تعالیٰ کے مقتدر فرشتہ پوچھتا ہے کوئی کام، کوئی خدمت، کہا آپ سے نہیں۔ الک حاجہ، کوئی کام، کوئی خدمت ہے، اما الیک فلا، آپ سے نہیں۔ سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ تھا، اعتماد تھا، یہ ایمان تھا۔ قلب سلیم کی اعلیٰ ترین مثال حضرت ابراہیم سلام اللہ علیہ، کہ غیر اللہ کے لیے اس مشکل ترین وقت میں بھی جبرائیل تک کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ ہم جیسے ہوتے کہتا جبرائیل مہربانی کرو اس وقت میری فریاد کو پہنچائی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، القلب السلیم الذی یلقى ربہ وليس فیہ احد سواہ۔ قلب سلیم اس دل کو کہتے ہیں جس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کوئی گنجائش نہ ہو۔ دیگر روایات میں آئے ہے قلب سلیم دین بلا شک و ہوا و عمل بلا سمعت و ریا، دین میں شک نہ ہو، مضبوط ایمان ہو، پختہ ایمان، اور عمل ہو بغیر سمعہ یا ریا کے، سمعہ کے لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگ دیکھ لیں، اس کی خواہش نہ ہو، لوگوں سے خواہش نہ رکھتا ہو۔ ریا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے نہیں، لوگوں سے۔ یہ بیوقوف لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، بیدہ ملکوت کل شیء، اس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے، اس کے قبضے میں، اس سے نہیں اور ان لوگوں سے امیدیں وابستہ کرتے، ان کو دکھاتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب اب ابراہیم کی جہاد کا ذکر آتا ہے۔ اذ قال لأبیہ، انہوں نے اپنے باپ سے، وقومہ اپنے قوم سے کہا تم کس کی پوجا کرتے ہو، ماذا تعبدون۔ پہلے سورہ انعام میں اس کا ذکر آیا، ہم نے بتا دیا وہاں پر کہ اپنے باپ سے مراد چچا ہیں، باپ سے مراد چچا ہیں، چاچے کو بھی باپ کہتے ہیں، قرآنی شواہد موجود ہے، اس کی تفصیل یہاں پر ہے، ایک وہ تفصیل ہم نے بتا دیا اس وقت سورہ انعام میں، کہ دلیل کہ ابراہیم کا باپ نہیں تھا، دلیل یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم کی اولاد ہوتی ہے، حضرت ابراہیم کی اولاد ہوئی ہے بڑھاپے میں، بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیا، بڑھاپے میں اولاد ہوئی، اولاد ہونے کے بعد حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں، یا اللہ میرے والدین کو کی مغفرت فرمائے، والدین کی مغفرت فرمائے۔ مشرک جب شرک پر مرتا ہے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرنے کی اجازت ہرگز قطعاً نہیں ہے۔ اگر حضرت ابراہیم کے والدین معاذ اللہ شرک پر مرے ہوتے تو حضرت ابراہیم کو دعا کرنے کا حق حاصل نہ ہوتا۔ حضرت ابراہیم دعا کی ہے، وہ بھی بڑھاپے میں، اس وقت یقیناً والدین زندہ نہیں تھے۔ یہ دلیل ہے
جو لوگ کہتے ہیں یہ آزر جو ہے ان کا سگا باپ تھا، چچا نہیں تھا، ان کے سامنے جب یہ آیت آتی ہے کہ حضرت ابراہیم نے والدین کی مغفرت کی دعا کی ہے تو وہ پوچھتے ہیں پتہ نہیں حضرت ابراہیم نے کیسے دعا کی ہے، پریشان ہو کر اپنا موقع بھی تبدیل نہیں کر سکتے اور یہ سوال کر کے گزر جاتے۔ وقوم ماذا تعبدون، کس چیز کی پوجا کرتے ہو، سوال ہے یہ۔ ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا اللہ کو چھوڑ کر گھڑے ہوئے معبودوں کو چاہتے ہو؟ گھڑے ہوئے، تم لوگوں نے خود گھڑ لیا ہے، جی اپنے ہاتھ سے تراشا ہے، ان پتھروں کو وہ خود تراش کر کے اس کا چہرہ بناتے ہیں، اس کا منہ بناتے ہیں، مجھے اس کی جسم کے ساخت و بافت جو ہے وہ خود جو ہے وہ بناتے ہیں، تمہارے اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا، اس کی پوجا کرتے ہو۔ ائفکن آلہۃ، کیا گھڑے ہوئے، افک گھڑنے کو کہتے ہیں، خود ساختہ معبودوں کو چاہتے ہو۔ فما ظنکم برب العالمین، عالمین کے جو رب ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ رب نہیں، وہ معبود نہیں ہے تمہارا جو عالمین کا رب ہے، عالمین کا مالک ہے، جس کے قبضے قدرت میں کل کائنات ہے، وہ تمہارا معبود نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھ کے تراشے ہوئے بت اور پتھر تمہارا معبود ہے۔ فما ظنکم برب العالمین، رب العالمین کے معبود ہونے کے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ یہ تفسیر جو ہے ہم نے اس کو اختیار کیا ہے، تو اسی تفسیر یہ کی گئی کہ رب العالمین کی طرف سے سزا دینے کے بارے میں تم کو کیا سزا دے گا، اس کو ہم نے اختیار نہیں کیا۔ فما ظنکم برب العالمین، یہ اس کے مقابلے میں ہے دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے ایک خود ساختہ کو الہہ بناتے ہو، معبود بناتے ہو، تو پھر رب العالمین کو معبود نہیں بناتے ہو جو کل کائنات کا مالک ہے، اس کو مالک نہیں بناتے ہو۔ یہ حجت دلیل پیش کی ان بت پرستوں کے سامنے، اور پھر اس کے بعد فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم، پھر انہوں نے یعنی حضرت ابراہیم نے پھر انہوں نے ستاروں پر ایک نظر ڈالی اور کہا میں تو بیمار ہوں۔ فنظر نظرۃ فی النجوم، ستاروں کی طرف ایک نظر اٹھائی اور کہا میں بیمار ہوں۔ اس آیت کی تشریح بہت مشکل ہے کہ ستاروں کی طرف نظر اٹھائی اور پھر کہا میں بیمار ہوں، ان دونوں میں کیا ربط ہے؟ ستاروں کو دیکھنے کا کیا مطلب تھا؟ اس کی تشریح انشاءاللہ ہم آئندہ آپ کے لیے بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔